ایک موٹی سی بات میں سب سے زیادہ ضرورت مند اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے موٹی سی بات یاد رکھیں. آج ہم ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں. وہ غلط فہمی یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دین چھوڑ کر ترقی کر لیں گے، دین چھوڑ کر بہت کچھ لے لیں گے، دین چھوڑ کر ہماری زندگی اچھی بن جائے گی، دین چھوڑ کر ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ہم شکار ہیں. شیطان نے ہمیں گمراہ کیا ہوا ہے، ہم نے اپنے آپ کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے. یہ سوچ کر اس بات کو یاد رکھیں، مسلمان کی آخرت بھی دین سے بنتی ہے، مسلمان کی قبر بھی دین سے بنتی ہے، مسلمان کی دنیا بھی دین سے بنتی ہے. مسلمان کی دنیا بھی دین چھوڑ کر نہیں بنے گی. اللہ کا وعدہ ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، میرے دین کو چھوڑو گے میں تمہاری زندگی کو برباد کر کے رکھ دوں گا. اللہ کہتے ہیں. ہم یہ غلط فہمی کا شکار ہیں. حرام کھا کر ہم جی سکتے ہیں، حرام کھا کر ہم اچھے طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں، ہمیں اطمینان مل سکتا ہے، ہمیں سکون مل سکتا ہے. ان غلط فہمیوں کا ہم شکار ہیں. قرآن پاک کے اندر ایک جگہ فرمایا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. اللہ پاک نافرمانی پر کیا سزا دیا کرتے ہیں؟ ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ پاک نعمتوں کو ہی مصیبت بنا دیتے ہیں. بیوی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیوی کی وجہ سے اطمینان اور سکون ملتا ہے، یہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں. لیکن نافرمانی کی زندگی پر چلو گے تو بیوی مصیبت بن جائے گی، جینا مشکل کر دے گی. یہی بیوی مصیبت بن جائے گی. یہی اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک بننی تھی، یہی اولاد خودکشی کا سبب بن جائے گی. یہی وہ دکان جس کے لیے ہم نے کچھ پیسے کمائے، پتہ نہیں کتنا کچھ کیا، یہی مصیبت بن جائے گی. یہی زمین جس کو کمانے کے لیے، جمع کرنے، خریدنے کے لیے ساری زندگی لگا دی، یہی موت کا سبب بن جائے گی. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے دین کو چھوڑو گے تو میں ان کی دنیا کی نعمتیں بھی وبال بنا دوں گا. وبال، وبیل، اخذناہ اخذا وبیلا. اللہ فرماتے ہیں دنیا کی نعمتیں مصیبت بن جائیں گی. بیوی مصیبت بنے گی، بچے مصیبت بنیں گے، مال مصیبت بنے گا، عہدہ مصیبت بنے گا، زمین مصیبت بنے گی، کھیتیاں مصیبت بنیں گی، دکانیں مصیبت بنیں گی، کوٹھیاں مصیبت بنیں گی. یہ دنیا کی نعمتیں جس کو نعمت کہا جاتا ہے، یہی اس بندے کے لیے مصیبت بن جائے گی. دوسری طرف کیا اللہ فرماتے ہیں؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. اچھی زندگی گزارو گے، اچھی زندگی گزارو گے تو تمہیں حسنہ دیا جائے گا. حسنہ، اس کے معنی بہت سارے مفسرین بیان فرماتے ہیں. ایک معنی یہ بھی ہے کہ دنیا کی چیزیں اللہ پاک ان کے لیے نیکیاں بنا دیں گے. بیوی کے ساتھ بندہ رہتا ہے، اس پر بھی اجر. اپنی اولاد کو محبت سے دیکھا، اس پر بھی اجر. کھانا کھایا، پیٹ بھرا، اس پر بھی اجر. آرام کیا، سو گیا، سونے پر بھی اجر. اٹھ گیا، اٹھنے پر بھی اجر. سفر کیا، سفر پر بھی اجر. ہر قدم پر اللہ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. اگر تم میری فرما برداری کے اوپر چلو گے، ہر چیز تمہارے لیے نعمت بناتا چلا جاؤں گا اور نیکیاں بھی دیتا چلا جاؤں گا. نیکیاں بھی، اولاد نعمت بھی ہے اور نیکی کا سبب بھی بنا دیا جائے گا. بیوی نعمت بھی ہے اور نیکی بھی بنا دی جائے گی. اس کی وجہ سے بندہ پاک دامنی حاصل کرے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا. اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بھی تیرے لیے نیکی بنا دی. اللہ پاک للذین احسنوا الحسنى، جو بندے اچھی زندگی گزاریں گے ان کی ہر بات کو میں ان کے لیے بہتر اور نیکی کے درجے کے اندر بناتا چلا جاؤں گا. وزیادہ، یہ تو تھوڑا ہے اور جو میں نے دینا ہے وہ تو اتنا ہے جس کو تم سوچ نہیں سکتے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. میں اور آپ اس غلط فہمی کے اندر کبھی بھی نہ رہیں کہ ہم دین چھوڑ کر اطمینان سے جی سکتے ہیں، ہم دین چھوڑ کر کسی کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم دین چھوڑ کر اطمینان اور راحت والی کوئی زندگی گزار سکتے ہیں. یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. مسلمان کی آخرت بھی دین سے بنتی ہے، مسلمان کی قبر بھی دین سے بنتی ہے، مسلمان کی دنیا بھی دین ہی سے بنتی ہے. دین چھوڑے گا دنیا بھی بگڑے گی، دین چھوڑے گا قبر بھی بگڑے گی، دین چھوڑے گا آخرت بھی بگڑے گی. میرے اور آپ کے پاس پتہ نہیں کتنے دن زندگی کے رہ گئے، بال سفید ہو گئے، بڑھاپا ہمارے سر کے اوپر آ گیا. آخر کب ہم نے سوچنا ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی قبر کو سامنے رکھ کر پروگرام بنائیں.
جو پروگرام ہمارا ہو یہ سوچ کر کہ ہم مرنے والے ہیں، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم نے ان قریب قبر کے اندر پہنچ جانا ہے۔ کتنے سال رہنا ہے، کتنے 100 سال رہنا ہے، کیا کیا قبر کے مناظر ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمان وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر یقین کرے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا سچ فرمایا، جو فرمایا ہماری خیر خواہی کے لیے فرمایا، جو فرمایا ہمیں دلوانے کے لیے فرمایا، ہمیں بچانے کے لیے فرمایا، ہمیں مصیبتوں سے نجات دلوانا چاہتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام، آپ سے بڑا ہمارا محسن کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا ہمارا خیر خواہ کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا ہمارا رہنما کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا بہترین طریقہ بتانے والا ہم سے کوئی استاد نہیں ہے۔ ایسے بہترین طریقے سے حضرت رسول پاک علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی، خیر خواہی فرمائی، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی خیروں کو جمع کر دیا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ساری امت کی طرف سے رسول پاک علیہ السلام کو، اور ہمیں توفیق نصیب فرمائے آپ کی مکمل اتباع اور مکمل فرما برداری کی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔